آپ سلوات پڑھتے رہے، میں سوال پڑھ لوں، پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہیے یا سلوات پڑھتے رہیے، میں تو چند سوالات ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہ جوابات بھی آئیں گے، ایک سوال بھی اس میں سے نہیں رہے گا، کیونکہ اب جتنے تشریف فرمائے ہمارے لیے محترم ہے، عزادار کا بڑا مقام ہے، ماتمی کا بڑا مقام ہے، کوئی عام انسان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ درس آل محمد ہے، ہم جتنے غیر معصوم ہیں، کوئی معصوم ہم میں تو نہیں بیٹھا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، یا کسی نے کوئی بات کی وہ پرکھنے میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے سمجھنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، جو سوال کرتا ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے، کیونکہ اسلام میں یہ جو پرسنل ہونا یہ نہیں ہے، کیا جی پرسنل ہونا نہیں ہے اسلام میں۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہا کہ تبلیغ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ خدا فرمائے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو، اور خدا نے تمہیں بتایا تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا بلا کہیں گے۔ یعنی جس سے بھی ائمہ معصومین کے مناظرے دیکھ لیں بڑے اچھے طریقے سے، کبھی کوئی یہ نہیں ہے کہ جملہ بھی کسی مناظرے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگلے کی دل آزاد ہو، سامنے مکمل طور پہ مخالف بیٹھے تو بات کیا ہوگی؟ میرے بھائی اس کو چھوڑ دو، ایسے ہیں ہمارے امام۔ توجہ ہے جی سارے صاحبان کی؟ تو ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو سوال ہے یہ جو میرا موضوع ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولوں گا، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کوشش کروں گا ویسے خطا کار نہیں بولوں گا، یا قرآن ہوگا یا بار سے قرآن ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں، میں یقین پل کے رکھتا ہوں کہ جو قرآن کو مانتا ہے اور بار سے قرآن کو مانتا ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کے مقابلے میں کسی اور بھی مانگے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے چونکہ سوال ہو رہا تھا، میں سوالوں پہ آتا ہوں۔ ابراہیم بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کو خدا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے چونکہ قبر میں ہونے من ربوں کا تھا سوال، کس کا؟ اور من ربوں کا سوال جب ہو جائے گا دوسروں میں من نبیوں کا، لیکن علماء نے لکھا کہ پہلے سوال کا جواب دو پھر ہوگا دوسرا۔ پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ ہاں جی، پہلے کا جواب دینے پھر ہونے کون سا سوال بولو میرے ساتھ؟ دوسرا سوال، وگرنہ دوسرا سوال نہیں ہونا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس نے جواب نہ دیا تو پھر اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ مشرک ہے۔ یہ کون ہے؟ اور مشرک کو اللہ نہیں بخشے گا، یہ سامنے آیت بھی لکھی ہے، اس کو پڑھ کے جانا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا فرما رہے ہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن کون سا شرک؟ جو شرک کے ساتھ دنیا سے چلے ہوئے، وہ بڑا کریم ہے۔ اگر کہیں دنیا میں زندگی میں شرک کیا ہے اور تو نے توبہ کر لی، وہ کہتا ہے کہ
میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نامید نہ ہو، میں بخشنے والا. لیکن اگر شرک کے ساتھ چلے گئے پھر بخشش قرآن کہہ رہے ہیں. یہ آیت دو جگہ پہ خداوند متعال نے بیان کی. تو سب سے پہلے تو یہی بات، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسا امام ہو اور وہ توحید میں بتائے. میں سارا تو نہیں پڑھ سکوں گا، آپ کو یہ بتا دوں اگر توحید سمجھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں اور ساتھ خطبہ نمبر 184 پڑھ لیں. کون سا خطبہ؟ پہلا خطبہ اور خطبہ نمبر 100. اس کے لیے میں آدھا پہلا پڑھنے لگوں. اجازت ہے مجھے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے؟ پچھلے بندوں آپ کی بھی اجازت ہے میری جوانوں، میرا ساتھ دیجیے گا. ہاں جی، خطبہ جو پہلا خطبہ ہے مولا متقیان کا، جس میں مولا کیا بیان فرما رہے وہ ذرا سنیے. پہلے خطبے میں مولا متقیان فرماتے ہیں اول الدین معرفت. توجہ کر رہے ہیں مولا کیا فرما رہے؟ یہ یاد کر لیں نا، کیونکہ پہلا سوال جو ہونے تو یاد ہونا چاہیے. پہلا جملہ فرما رہے ہیں اول الدین معرفت. مولا متقیان فرما رہے ہیں دین کی بنیاد، پہلی سیڑھی خدا کی معرفت ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ سارے بولے نا، سارے بولے. یہ کہنے والا کون ہے؟ بولو. مولا متقیان کہاں کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں؟ کون سے خطبے میں؟ پہلے خطبے میں. کس میں؟ فرما رہے ہیں اول الدین معرفت. فرمایا دین کی بنیاد، دین کی پہلی سیڑھی، دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے. توجہ ہے؟ دوسرا جملہ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِ التصدیق ہو گئے. فرمایا معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا فرما رہے دین کی ابتدا، بنیاد، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ خدا کی بولو معرفت. دوسری سیڑھی، دوسری بات فرمایا وَكَمَالُ مَعْرِفَتِ التصدیق ہو گئے. اور فرمایا معرفت کا کمال ہے تصدیق. اب اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ جو پہلی معرفت ہے یہ ہے اجمالی، جس کو بعض علماء کہتے ہیں فطرتاً جو ایک معرفت ہوتی ہے بھی خدا ہے. توجہ نہیں کر رہے میرے خیال سے، بھی خدا ہے، یہ معرفت. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو ہے وہ کمال معرفت ہے تصدیق میں، یہ ہے تفصیلی معرفت. غور کرنا، جملے پہ غور کرنا. یہ کون سی معرفت ہے؟ نہیں سارے نہیں بولے. کون سی معرفت ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا وہ کافی ہو گیا. یہ ہستی بتاتی ہے کہ تفصیلی معرفت ہے کیا. تفصیلی معرفت ہے کیا؟ اچھا، تفصیلی معرفت کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پھر بڑی آسان سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص. کون سی سورہ؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں جو سورہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص. چھوٹی سی سورہ، بسم اللہ سمیت 6 آیتیں، ویسے 5 آیتیں. وہ ہماری مدد کرے گی. یہ تفصیلی معرفت ہے کیا جسے تصدیق کا نام دیا گیا. میں اس پہ آتا ہوں ایک جملہ اور وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ توحید. اور فرمایا تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. گھبرا تو نہیں گیا جی؟ دین کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ خدا کی معرفت کا کمال کیا ہے؟ اس کی تصدیق، یعنی تفصیلی معرفت. ایسے ہی ہے. اور اگلی بات فرمایا تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کو ایک ماننا ہے، دو نہیں. توجہ ہے؟ اب ذرا پڑھوں میں سورہ اخلاص کو. سب سے پہلے بتاتا جاؤں سورہ اخلاص جو ہے اس کا نام ہی سورہ اخلاص اس لیے ہے کہ اس میں خالص توحید ہے. یقین کریں اب اگر آپ دیکھیں گے یہ جو اتنا مقام ہے
اس کے حوالے سے یہاں تک ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرے یا وہ بندہ اللہ سے محبت کرے، وہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھے. وہ کیا کرے؟ ایک مہم پہ مولا علی علیہ السلام کو سردار بنا کے بھیجا. جب وہ واپس آئے ادھر سے تو نبی اعظم نے سوال کیا، خیریت پوچھی لوگوں سے. لوگوں نے کہا اور تو سب خیریت ہے، لیکن علی نے جو بھی نماز پڑھائی ہے وہ کل ہو اللہ والی سورہ پڑھائی ہے. غور کرے آپ کے مولا کی بات کر رہا ہوں. اور تو سارے کہہ رہے ہیں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اب نبی تو جانتے ہیں، لیکن نبی اعظم نے ان لوگوں کے لیے پوچھا، یا علی آپ نے ہر نماز میں سورہ قل هو اللہ احد کیوں پڑھی ہے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں میں اس لیے پڑھتا تھا کیونکہ مجھے قل هو اللہ احد سے محبت بہت ہے. آپ کھڑا کر کے بولو حیدری. چھوٹا نعرہ ٹائم تھوڑا. ہاں جی توجہ ہے جی سر سلمان کی. مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں قل هو اللہ احد ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے قل هو اللہ احد سے محبت بہت ہے. اب یہ تو مولا کا جملہ تھا جو آپ نے سن لیا. نبی اعظم فرماتے ہیں اے علی یہ محبت تجھے بعد میں ہوئی ہے، اللہ کو تجھ سے پہلے ہوئی ہے. یہ محبت تمہیں بعد میں ہوئی ہے، اللہ کو تم سے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد میں ہے کیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب قل هو اللہ احد پہلی آیت ہی پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ کہہ رہے اے حبیب کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. توجہ ہے جی. اچھا واحد بھی ایک ہوتا ہے، احد بھی ایک ہے. اب لطف لینا جملے کا علماء کی محنت ہے، بڑے حسین ترین علماء کی موتی ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ واحد اور احد ہے دونوں ایک ہی، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واحد اس لیے نہیں کہا کیونکہ واحد میں کثرت پائی جاتی ہے. واحد کے بعد اثنین ہوتا ہے، ثلاث ہوتا ہے، اربع ہوتا ہے. آسان کرو یعنی ایک کے بعد دو بھی ہوتا ہے، تین بھی ہوتا ہے، بولو نا چار بھی ہوتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں احد ایسے ایک کو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جس کے بعد دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. جس کے بعد دوسرے کا تصور، یعنی خدا ایسا ایک ہے. اور مولا علی ہر نماز میں کہتے تھے کہ تو ایسا ایک ہے کہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. اور یہ احد علماء نے فرمایا اس آیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ذات و صفات میں احد. لطف تو لے لو، علمی بات ہے، علماء کی محنت ہے. فرمایا ذات و صفات میں ایک، خالقیت میں ایک. خالق ایک ہے. کون ہے خالق؟ وہ سامنے پڑھ کے جائیے گا. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء. خدا فرما رہا ہے کہ تمہارا رب بھی وہی ایک ہے، معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور فرمایا خالق بھی ایک ہی ہے. ایک اور آیت اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. جب ہر کہہ دیتے ہیں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے. جب ہر کہتے ہیں تو اس میں سب کچھ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند چیزیں تو اس میں آگے دوسری نہیں. کہا خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ. توجہ ہے جی. خالق ہونے میں ایک ہے، رازق ہونے میں ایک ہے، مدبر الامور ہونے میں ایک ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ قل هو اللہ احد ہے. اللہ الصمد، علماء فرماتے ہیں اللہ الصمد ایسا بے
نیاز جو محتاج نہیں ہے. سورہ اخلاص پڑھا کرے, لطف لیا کرے. یہ تیرے امام کو, پہلے امام کو جس کے نام کے ساتھ آپ کی پہچان ہے, اسے پسند سنا ہے کہ ایسا ایک ہے وہ سمجھ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے. توجہ ہے جی. لم یلد ولم یولد. توجہ نہیں کی جملے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ایک جملہ کہہ دوں, اکثر مسجد میں جاتا ہوں, ایک منقبت پڑھی جاتی ہے تو میں تھوڑا, چونکہ درس ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے بات کی. اللہ میرے لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا, یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا. تو میرے بھائی پھر شاعر کچھ بھی لکھ دے, آپ سوچو پھر یہ شعر کہاں سے ہم نے نکال لیا کہ بیٹی ہے نبی کے گھر کی, بیٹا ہے خدا کے گھر کا. پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے, میں کیا کہا. خدا کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مبہم ہوتی ہیں, اس میں لوگ آپ پہ حملہ کرتے ہیں, یہ مشرک ہے. یہ کیا ہے؟ اور آپ کے لیے اتنی احتیاط ہے, معصوم فرماتے ہیں اگر ایک جگہ پہ 2 دکانیں ہوں, شراب کی بھی ہو اور ساتھ آئل کی بھی ہو, معصوم فرماتے ہیں ہمارے ماننے والا وہ ہے جو ادھر سے آئل دینے بھی لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہیں لوگ یہ نہ کہ ہے علی والا شراب لینے گیا تھا. اتنی احتیاط ہے آپ کے لیے. تو ایسے شعروں سے اجتناب کریں. پہلے لوگوں نے دیواریں کالی کر, توجہ ہے سب صاحبان کی, آپ دیکھ رہے پوری دنیا ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوگی, یہ علی والے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے. اور میں ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں, آؤ قرآن و اہل بیت کی طرف, ان نفرتوں کو, قدورتوں کو نکالو. ایسے اپنے معیار کے کسی کو کافر بنا دینا, کسی کو مشرک بنا دینا, کسی کو منافق بنا دینا, اس سے باز آؤ, اکٹھے ہو جاؤ. وہ جو نقطہ ہے نا قرآن و اہل بیت جو نبی چھوڑ گئے ہے, اس پہ آؤ. ہم نے جو سبزی بھی لینی ہو تو پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ ہے جو اچھی سبزی دیتا ہے. ایسے ہی ہم نے گوشت لینا ہو تو پتا ہے او اتنا دور جائیں گے, وہ پانی نہیں ڈالتا. ایسے ہی ہے. یہ دوائیاں بڑی اچھی دیتا ہے. ایسے ہی ہے. خدا کے بدو دنیا کے لیے اتنے سیانے ہو, دین کے بعد باری آتی ہے, کوئی بھی آ گیا اس نے جو سنایا بھائی ٹھیک ہے, اس پہ بھی دیکھ لو نا کہ یہ دین جو ہے اس پہ نبی کی محنت ہے. کسی اس سے لے جو ایکسپرٹ ہو, جو تجھے خالص قرآن و حدیث کے مطابق دے. یہ علماء کی باتیں ہیں, لیکن میں جو کر رہا ہوں میں ایک ایک لفظ آپ کو دکھا سکتا ہوں, بلکہ حوالے دے رہا ہوں. تو یہ دین ہے نہیں میں, اور دینے والا کون ہے؟ نبی, مولا متقیان. ایسے ہی ہے. توحید کے بارے میں بات کریں, پھر خدا کی بات ہو رہی ہے, تو پھر کہاں سے آ گیا بیٹی ہے نبی کے گھر کی, بیٹا ہے. بھائی واضح کرنا کہ بیٹا وہ ہے, لڑکا وہ ہے جو خدا کے گھر میں آیا ہے. بات بھی سمجھ آئے, لوگوں کو بھی پتا چلے یہ شرک نہیں کر رہا ہے. کیا جی؟ کیونکہ پہلے دو خلاف ہے. ایک ہو جاؤ, ایسی چیزوں سے بچو. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا بنا گئے؟ میں آ رہا ہوں سوالوں پہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ہمسر نہیں ہے, میرا کوئی مثل نہیں ہے. میرا کوئی ہمسر نہیں ہے, میرا کوئی مثل, یعنی میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ اس نے سورہ اخلاص میں کہہ دیا. ابھی خطبہ نمبر 184 نکالتے ہیں, اس میں خود مولا متقیان بھی کہہ رہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ جیسا یہ خود مولا متقیان ابھی نکال کے دکھاؤں گا. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں ادھر دکھا بھی دوں گا, گھر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. توجہ ہے سر صاحبان کی. کفو بن کیا ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا کفو بن کے چند معنی: نظیر, مثل, مشابہ, ہم مرتبہ. یہ ہے کفوان. یہ کیا ہے جی؟ آتے نہیں سنتے نہیں ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے.
तो उलमा कहते हैं कुफ देखना। तवज्जो नहीं की मेरे पास, क्या देखना? कुफ, यानी जितना मेयार उसका है बच्चे का या बच्ची का, आगे वाले का भी मेयार देख उतना है। ये है कुफ, या है कुफुमन अहद, नजीर, मिस्ल, मुशाबे, हम मर्तबा। यानी खुदा फरमा रहे हैं कि मेरी कोई नजीर नहीं है, मेरा कोई मिस्ल नहीं है, मेरा कोई हम मर्तबा नहीं है, मेरा कोई मुशाबे नहीं है। ये तो सूरह इखलास में बता दी, ये किधर बता दिया? अब एक सलवात पढ़े तो मैं नहजुल बलागा से, क्योंकि अल कुरान व अली व अलीयुन व अल, अब जो कुरान के साथ अली है वो क्या बयान करता है नहजुल बलागा में, जरा तवज्जो फरमाए और एक सलवात पढ़े, मैं निकालता हूं अभी। एक और सलवात पढ़े बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौला मुत्तकियान क्या फरमाते हैं वो आपकी नजर करना चाहता हूं। अब ये कहां बात पहुंची थी कि अल्लाह की कोई मिसल नहीं है, कोई नजीर नहीं है, कोई हम मर्तबा नहीं है, कोई मुशाबे नहीं है, ये था कुरान। अब जरा सुने बाहर से कुरान, हमने ऐसे तो नहीं माना ना, हम ऐसे तो भी कहते भी इनकी मारिफत होगी तो उसकी मारिफत होगी। ये ज़हन में रखिए कि मैं मौजू से नहीं हटा, ईमान का जुज़ है ईमान की मारिफत। अब मौला क्या फरमा रहे, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा, मौला फरमा रहे मा वहदहु मन कय्यफा वला हकीकतहु असाब मन मसला वला इय्याहु अन्ना मन शब्बहा। अब सुने इसका तर्जुमा क्या है, फरमाते हैं जिसने उसे मुख्तलिफ कैफियतों से मुतासफ किया उसने उसका यकता नहीं माना। मौला फरमा रहे जिसने अल्लाह की मुख्तलिफ हालतें मान ली, जैसे कि कभी इंसानों की तरह कभी टांग है, जैसे कल मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि जहन्नम नहीं भरेगी तो अल्लाह टांग डाल देंगे। तवज्जो है जी, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा मुनज़्ज़ह है, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह की कोई मुशाबह चीज खुद। मौला फरमा रहे जिसने उसे मुख्तलिफ कैफियतों से मुतसफ किया उसने उसे यकता नहीं समझा, यानी उसे एक नहीं समझा, जिसने उसका मिसल ठहराया। तवज्जो है, कल बात हुई है ना, जिसने उसका मिसल ठहराया। अब मौला फरमाया उसने उसकी हकीकत को नहीं पाया। आपने गौर नहीं की मेरे ख्याल से, मैं फिर पढ़ूं। मौला मुत्तकियान फरमा रहे हैं और हमारे चंद वो लोग, क्योंकि मैं सभी का अदब करता हूं कि जो कुरान और अहले बैत को पढ़ते नहीं है, वो फिर शायर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, या रदीफ जानते होते या काफिया जानते होते, वो शेर लिखते थे। इसको देख के लिखें, इसको जब देख के लिखेंगे फिर मौला रजा के पास भी तो खजाई था ना। अल्लाह सल्लल्लाहु, थोड़ा मुझे नतीजा देने दे। देवल खजाई को खुद मौला इमाम रजा कहते थे कि शेर सुना, क्या कहते थे? क्यों? सिर्फ रदीफ काफिया जानता था? नहीं, वो ऐसा नहीं था, उसका जो शेर था वो कुरान और हदीस के मुताबिक था। ऐसे शेरों को पसंद करते हैं इमाम, लेकिन ऐसा शेर जो कुरान के खिलाफ है, जो अहले बैत के खिलाफ है, वो काबिल कबूल है। मेरे भाई वो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। अब ये मौला की बात है, जो शेर लिखेगा वो कम से कम गैर मासूम ही है ना। यहां मौला फरमा रहे कि जिसने उसका मिसल ठहरा, जैसे कि हम अक्सर सुनते कि मौला अली उसकी शबी है। तवज्जो है, और मौला अली खुद कह रहे हैं जिसने उसका मिसल ठहराया, फरमाया उसने उसकी हकीकत को नहीं पाया, यानी वो जानता ही नहीं खुदा है क्या। आसान करता हूं मेरा भाई, मैं यहां से किसी बंदे को कहता हूं कि मेरे भाई मैं आपको बताता हूं कि जी ये प्रोफेसर है। तवज्जो कर रहे हैं? नहीं थोड़े बंदे बोले। मैं कहता हूं ये प्रोफेसर है, वो मजमे से खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी किबला को इश्तिबाह हो, मैं प्रोफेसर नहीं मैं आर्मी में हूं। तवज्जो है?
اچھا چاہے جتنے بھی آپ مجھے معزز مانتے ہوں گے، لیکن جب وہ کہے گا نا کہ میں پروفیسر نہیں میں آرمی میں ہوں، آپ کہیں گے اس سے اشتباہ ہوا ہے، جو آرمی میں وہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائی شاعر کہہ بھی دے کہ علی اللہ کی شبیہ ہے، تو جب علی کہہ رہا ہے اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، پھر مانی کس کے جائے؟ بڑی معلوم کے ساتھ سمجھنے والے خود مولا کی بات کرو۔ میں نے ابتدا میں کہا ایک لفظ بھی اپنا نہیں، ٹھیک ہے؟ مولا کہہ رہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، جس نے مثل مان لیا اس نے جانا ہی نہیں خدا ہے کیا۔ توجہ ہے جی، اس نے سمجھا ہی نہیں خدا ہے کیا۔ اب ذرا سوالوں کی طرف، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں بہت مختصر کر رہا ہوں، پہلا خطبہ پھر پڑھ رہے، پہلا سوال میں پڑھ دیتا ہوں، بلکہ دوسرا سوال پہلے پڑھتے۔ دوسرا سوال خلقت آدم کے حوالے سے، جن لوگوں کی میں نے بات کی ہے وہی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نعوذ باللہ مولا علی نے کیا، ٹھیک ہے جی، مٹی گوندی مولا علی نے، یہاں تک آپ جملے سنتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو، مولا نے کوفہ کے منبر پہ فرمایا آؤ میں آپ کو وہ ہاتھ دکھاؤں کہ جنہوں نے آدم کی مٹی کو نعوذ باللہ گوندا۔ اچھا آؤ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں جی، آدم کو بنایا کس نے ہے؟ ہم ظاہر کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ تو ابلیس تو اس کا انکار کر رہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہم نے چونکہ قرآن والے بیت کو صحیح پڑھا نہیں تھا، اس کے ظاہر کو دیکھ کے اللہ کے کوئی دو ہاتھ بنا لیے، ہم اس کو لے کے آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے کافر مشرک کہنا شروع کر دیا۔ نہیں، اہل بیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ خود قرآن میں بھی ایک جگہ میں فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، فرمایا عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے، خدا نے اسے مٹی سے خلق کیا، خلقہ من تراب، مٹی سے خلق کیا، پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اب ہم ہاتھوں والی مانے یا کہ یہ مانے کہ اللہ کہہ رہا میں نے خلق کیا۔ ایک قرآن سے بھی ثبوت، ایک ذرا سن لیں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیا، یہ تھوڑے چند سوال میں دے دوں، اس کا جواب پھر میں انشاءاللہ جلدی کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی، بہت جلدی کرتا ہوں ختم کرنے۔ اللہ صلی اللہ یہ جی ابرار بھائی اور جتنے میرے معزز برادران عزادار بیٹھے ہیں، کہ آدم کی تخلیق جو ہے یہ بھی سارا قصہ پہلے خطبے میں موجود ہے۔ کس میں؟ کون سا، کس کتاب کا پہلا خطبہ؟ سارے بولے کس کا؟ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی کتاب ہے، ایسے ہی ہے جی۔ آپ ذرا سنیں آدم علیہ السلام کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ خلقت آدم کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں، اب میں عربی نہیں پڑھا چکے، بار بار مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم تھوڑے، میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں، پہلا خطبہ پڑھ لینا۔ مولا فرما رہے ہیں اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر فکر کی جولانی کی اور بغیر کسی تجربے کے۔ توجہ ہے جی، یعنی پہلی مخلوق جو خلق کیا اس کا ذکر کیا، سمجھ آ رہی بات کی۔ اس کے بعد جہاں پہ ایک اور میں ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پہ جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ایک درود پڑھی بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے خدا فرماتا پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورا ذات زمین سے مٹی جمع کی۔ مولا فرما رہے ہیں اللہ نے جمع کی۔ خطبہ نمبر 1 تخلیق آدم کے حوالے سے مولا علی فرما رہے ہیں پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورا ذات زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لفظ پیدا ہوا، اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہے اور جوڑ ہے، اعضاء ہے اور مختلف حصے ہیں، اسے یہاں تک سکھا
دکھایا کہ وہ خود تھم سکی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی. ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا. آگے فرماتے پھر اس پہ روح پھونکی. یہی باتیں آپ کو کیا سناتے اور مولانا متقیان کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس پہ روح پھونکی. پھر وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہوگی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا, فکری حرکات سے تصرف کرنے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے, اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں, بوؤں, رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے. خود رنگ رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مختلف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے, یعنی گرمی, سردی, تری, خشکی کا بہتر ہے. مزید پڑھ لیجیے گا پہلا خطبہ تخلیقی آدم کے حوالے سے تفصیلی طور پر مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تخلیقی آدم کے حوالے سے جب بات ذہن میں آ جائے تو پھر یہ جو دوسرا ایک اور سوال ہے معراج کے حوالے سے کہ جب واپس آئے تو ہاتھ کا ذکر کیا, تو اس کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی برادر پڑھتا ہے نا کہ میں نے نبی عالم نے فرمایا میں نے وہاں ہاتھ دیکھا, وہاں میں نے انگوٹھی دیکھی, اسے کہیں کتاب دیکھا. سیدھی ساری بات ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں میں جو بھی پڑھوں مجھ سے پوچھو یہ قرآن میں کہاں لکھے. یہ سوال کرنا بدتمیزی نہیں ہے, یہ سیکھنا ہے. جو بھی پڑھتا ہے اسے کوئی یار کہاں لکھا ہے. آپ نے کہا ہے ختم. آپ نے کہا ہے کہ وہاں انگوٹھی دیکھی, ہاتھ دیکھا, کہاں لکھا ہے؟ اگر جواب دے دے تو پھر مجھے کہنا, کتاب دکھا دے مجھے بتا دے. روایت جو ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہاں مولا متقیان کی شکل کا ایک فرشتہ کرنے والا. توجہ ہے جی؟ ایک فرشتہ اللہ نے بنایا جس کی آواز آئی تھی. انگوٹھی کا بھی ذکر نہیں ہے, ہاتھ کا بھی ذکر. یہ سوال ہو گیا. آگے بات ہے وجہ اللہ کی. جو وجہ اللہ ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے. کل ایک میں نے بتایا وجہ اللہ کا معنی یہ ہے حلقہ اتصال. وجہ اللہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو پڑھے لکھے احباب رہتے ہیں ضرور سمجھیں گے. وجہ اللہ کا ایک معنی کیا ہے؟ حلقہ اتصال کا معنی ہوتا ہے ملنا. کیا مقصد یہ ہے جو دو لوگوں کو یا دو چیزوں کو کے اتصال یا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. اللہم صلی بس ختم. 1 منٹ دیتے ہو, 1 منٹ کے اندر ختم. یہ بات ختم اور مسائل. یعنی حلقہ اتصال یعنی دو چیزوں جو دو لوگوں کے ملنے کا ملانے کا ذریعہ بنے اسے کہتے ہیں وجہ. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک وجہ اللہ کا مطلب اللہ کے چہرہ, ایک مطلب یہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے یہ جو وجہ اللہ مولا کو کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی وہ ہستی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو پائے تو ظاہر ہے اللہ کو تو وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ دیکھے گا علی کو. وہ کسے دیکھے گا؟ بولو تو صحیح. چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ کسے دیکھے گا؟ علی کو. اگر علی خوش ہے تو اللہ خوش ہے, اگر علی ناراض ہے تو اللہ. اب میں آپ کے ذہنوں کو چیک کر رہا ہوں بھائی, یہ یاد رکھیے گا ہمارا ایمان ہے نا کہ سارے محمد ہے, تو پھر ایک کیوں وجہ اللہ؟ علماء فرماتے ہیں تمام انبیاء بھی وجہ